اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال گھروں میں کچھ حالات آ جاتے ہیں۔ ایک بھائی کہنے لگے میری اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں بلکہ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی پریشان۔ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان۔ وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دے رہے ہیں۔ کہنے لگے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں، اور وہ چاروں صورتیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں پائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 25 پارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہب لمن یشاء اناسا، کہ کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ پہلی صورت یہ، کسی کو اللہ پاک بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ گھر والی بڑی خوش نصیب ہے جن کو اولاد میں اللہ پہلے بیٹی عطا فرمائے ہیں۔ وہ گھر والی خوش نصیب ہے جن کو اولاد میں اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرمائے۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یاد رکھنا، بیٹی بوجھ نہیں۔ بیٹی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بوجھ تو ہمارے رسم و رواج کی وجہ سے آتا ہے، یاد رکھنا۔ بلکہ عرض کر ہی دوں، بیاہ شادی میں بھی کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا۔ کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے نا۔ بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے، فیہا سور مرفوعہ، کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئیں، جنت میں کرسیاں لگی ہوئیں، تخت لگے ہوئے، وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، تکیے لگے ہوئے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالین بچھے ہوئے۔ تو بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو پر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے تم جنت میں پہنچو صحیح، یہ سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، 2 جہاں کے بادشاہ فرما رہے ہیں، جن کا ہم صبح و شام کھا پی رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں رب کی پیاری ذات ہے۔ جو قرآن پاک میں نمبر 1 یہب لمن یشاء اناسا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ آج کل مجالس میں اللہ ایک جملہ کہلوا رہے ہیں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ اب آپ دیکھ لیں، قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں، وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہی آپ دیکھ لیں، اللہ میاں فرما رہے ہیں یہب لمن یشاء اناسا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ لیں مجمع میں کئی بھائی ہوں گے جن کی صرف بیٹی ہی بیٹیوں کو، ایک بھائی بتلا دے جن کی صرف بیٹی ہی بیٹیوں کو، ایک بھائی تو بتلا دے۔ ماشاء اللہ 3 بیٹی ہیں، اچھا صرف بیٹی ہیں، وہ کون ہے؟ کچھ ساتھی ایسے ہیں؟ ہاں اچھا چلو، پیچھے ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے ہیں، دل اللہ پاک کی داد آپ پر۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پہلا فرمان پورا ہو رہا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ میں یہاں ایک گاؤں میں جلسہ تھا، جلسے سے فارغ ہوا، ایک بھائی ملے، کہنے لگے میری 9 بیٹیاں ہیں، 9 میری 9 بیٹیاں ہیں۔ آگے کہنے لگے میں اللہ کی اس نیک عطا پر خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی، جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔
بیٹی کے بارے میں خیال آ جاتا ہے ان کو کون پالے گا؟ بھائی جو تمہیں پال رہا ہے وہی ان کو پالے گا۔ ہاں، پالنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ دیکھ لیں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ نے اس صفت کا ذکر کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، الحمدللہ۔ ہاں آپ دیکھ لیں، باقی تو سہارا ہوتے ہیں، باقی پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سب بھول سکتے ہیں، وہ نہیں بھولتے اگر، ہاں سب چھوڑ سکتے ہیں، وہ نہیں چھوڑتے اللہ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ایک واقعہ سنائی دوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہمارے ایک بزرگ گزرے مفتی واحد بخش رحمۃ اللہ علیہ، مجھے مدینہ منورہ میں قاری عبدالقدیر صاحب انہوں نے سنایا کہ ہمارے نانا مفتی واحد بخش رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ یہ ادھر ہے، یہ احمد الشرقیہ، اس علاقے کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے 2 حج کیے، ایک بحری جہاز کے ذریعے اور ایک پیدل اونٹوں میں قافلے کے ساتھ، اونٹوں پر سوار ہو کر۔ تو اونٹوں میں قافلے کے ساتھ وہ حج کرنے کے لیے جا رہے، تو راستے میں جو اس شریف سے 2 میاں بیوی وہ بھی حج کے قافلے میں شامل ہو گئے، جا رہے۔ تو جو میاں بیوی اس شریف سے شامل ہوئے، ان میں سے جو اس شریف کے میاں بیوی تھے، ان کی جو گھر والی تھی، راستے میں ہی ان کو بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا، بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا۔ قافلے والوں نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر انہوں نے ایک اونٹ حوالے کر دیا کہ ہم آگے جا کر ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے سرائے، وہاں پر ہم ٹھہرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، آپ کی گھر والی جیسے ہی ولادت سے فارغ ہو، بچے کی پیدائش سے فارغ ہو تو آپ ان کو لے کر آ جائیں۔ بہرحال قافلے کے جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد ہی بچے کی پیدائش ہو گئی، لیکن اللہ کرنا ہے کہ بچے کی پیدائش کے دوران اللہ نے بیٹا دیا، اور پیدائش کے دوران ہی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال اب راستے میں یہ صورت پیش آئی ہے، باپ دے، اب وہاں خامن شاید وہ اکیلے ہی آ رکھا، جیسے کیسے انہوں نے گھر والی کا نماز جنازہ پڑھا، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قریب ایک غار تھی، یہ غار، اس غار میں اپنی گھر والی کو وہاں لٹا دیا، وہاں دفن کی نیت سے لٹا دیا وہاں پر، اور ساتھ بچے کو بھی، جو بچہ تھا اس کو بھی اپنی والدہ کے پاس ہی چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا گیا۔ اب یہ واپس آ گئے، جب وہاں جہاں پر قافلہ ٹھہرا ہوا تھا پہنچے، تو حضرت مفتی واحد بخش صاحب کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ اللہ نے بیٹا دیا، لیکن گھر والی کا انتقال ہو گیا، اور ان بیٹے کو وہی والدہ کے پاس ہی چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ تو حضرت ناراض ہوئے، فرمانے لگے چلو گھر والی کو تو آپ دفن کی نیت سے لٹا دیے ٹھیک، لیکن بچے کو آپ نے کیوں چھوڑا؟ آپ لے آتے بچے کو، اللہ قافلے میں کوئی اور بھی تو خواتین ہوتی ہیں، چلو اللہ پاک ہدایت ان کے بندوبست کر دیتا۔ لیکن بہرحال کہنے لگے چلو اب جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اب آپ نے اس غار کو یاد رکھنا ہے، واپسی میں دیکھیں گے۔ اس زمانے میں پیدل یا اونٹوں پر بھی حج کے قافلے میں تقریباً کوئی 6-7 مہینے لگ جاتے تھے، حج میں آتے جاتے 6-7 مہینے لگ جاتے تھے۔ بہرحال 6-7 مہینے کے بعد جب حج کر کے واپس لوٹے تو دوبارہ اس غار کے قریب پہنچے، تو ہر کو بتلایا کہ حضرت وہ غار آ گئی، ہمارے جاؤ اوپر جاؤ، کیا صورتحال ہے؟ تو جو خامن تھے وہ گئے، غار کے قریب پہنچے، غار کے منہ کے قریب پہنچے، کیا دیکھتے ہیں غار کے دہانے پر ایک چھوٹا بچہ کھیل رہا ہے، غار کے دہانے پر ایک چھوٹا بچہ کھیل رہا ہے، اس کے بال بڑے ہوئے، ناخن بڑے ہوئے، چھوٹا بچہ غار کے دہانے پر کھیل رہا ہے۔ تو جیسے ہی یہ قریب
غار کے دہانے پر قریب پہنچے تو بچہ ڈر کی وجہ سے وہ غار کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ یہ بھی پیچھے سے بچے کے والد تھے، یہ بھی غار میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بچہ ہے اپنی والدہ کی چھاتی کے ساتھ لپٹا ہوا ہے اور والدہ کی چھاتی سے دودھ بہہ رہا ہے۔ اللہ نے دودھ کے چشمے جاری کر رکھے ہیں اور وہ بچہ دودھ پی رہا ہے۔ الحمدللہ ہے۔ یہ ہے اللہ پاک کی پیاری ذات ہے، یہ ہے پالنے والی ذات ہے۔ ہاں کہ سب بھول سکتے ہیں لیکن وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ہاں پھر کہتے ہیں اب ہے اللہ تو پھر بچے کو ان کو پھر والدہ کی چھاتی سے الگ کیا، وہ الگ نہ ہو، وہ روئے، بچہ چھوٹا بچہ روئے، لیکن پھر بچے کو زبردستی والدہ کی چھاتی سے الگ کیا اور ان کو لے کر آ گئے۔ اور پھر وہی بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا، اس کی شادی ہوئی، اس کے اپنے بچے ہوئے۔ اللہ تو پھر ہمارے حضرت مفتی واحد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے ملنے کے لیے، اس نوجوان سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے اور ان کو یاد دلاتے آپ وہی بچے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے والدہ کی چھاتی سے یوں دودھ پلایا ہے۔ یاد رہا تو والدہ فوت ہو گئی لیکن اللہ نے آپ کے لیے ان کی چھاتی میں اور ان کے سینے میں دودھ کے چشمے جاری کر دیے۔ یہ ہے پالنے والی ذات۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں اللہ اب آپ ہم تو بس ایک ذریعہ ہے، ایک بہانہ ہے، باقی پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو یہب لمن یشاء اناسا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورَ، کسی کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹے عطا کرتے ہیں، صرف بیٹے۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں، یہاں مجمع میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پورا ہو رہا ہے۔ کئی بھائی ایسے ہوں گے جن کے صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں۔ کوئی ہے ایک بھائی بتلا دیں، وہ جو پیچھے بھائی دے کرسی پر بیٹھے ہو، ماشاء اللہ بتلا رہے کہ کتنے بیٹے ہیں؟ کتنے؟ ہاں کتنے؟ ایک بیٹا ہے۔ چلو اللہ پاک اور بھی عطا فرمائے، الحمدللہ ہے۔ چلو اور بھی کوئی بھائی ہیں جن کے صرف بیٹے ہی بیٹے ہوں گے، ماشاء اللہ۔ کتنے بیٹے ہیں؟ ہاں ایک۔ چلو اللہ پاک خدا اور عطا فرمائے، الحمدللہ۔ بعد ایسے ہیں جہاں ان پر اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں۔ اور تیسری صورت یہ ہے او یزوجہم ذکرانا و اناسا، کسی کو اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں۔ تو یہ اگر پوچھوں تو پورا مجمع ہی ہاتھ کھڑا کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھ لیں بیٹے بیٹیاں سب کے الحمدللہ۔ مجھے بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بیٹے بھی دے رکھے ہیں، بیٹیاں بھی، پوتے بھی، ایک پوتی بھی، نواسے نواسیاں سب دے رکھی ہیں الحمدللہ۔ میں دادا بھی ہوں اور نانا بھی ہوں الحمدللہ بچوں کا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رہا۔ اور چوتھی صورت بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے صورت ذکر کی ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں۔ یہ صورت بھی اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کی ہے۔ تو ایک بھائی جن کی اولاد نہیں تھی، وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دے رہے، کہنے لگے کہ آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم، چوتھی صورت بھی تو کسی پر پوری ہونی تھی کہ نہیں؟ یا ہاں آخر یہ چوتھی صورت بھی تو کس پر پوری ہونی تھی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو پورا کرنے کے لیے ہمارے گھر کو چن لیا، ہم اللہ تعالیٰ کی اس رضا میں راضی ہیں الحمدللہ۔ کتنی پیاری بات کی الحمدللہ۔ آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے۔